ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو سامنے سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور ان کے اس گستاخانہ مطالبے کی وجہ سے اللہ نے انہیں آسمانی بجلی کے ذریعے موت دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی قوم کو زندہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ نے انہیں اس عظیم معجزے کے ذریعے نجات دی تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور شکر گزار بندے بنیں۔ یہ آیت اللہ کی بے انتہا قدرت اور رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اور ان کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے انہیں آسمانی بجلی کے ذریعے موت دی۔ تاہم اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت سے بنی اسرائیل کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس عظیم معجزے کے ذریعے نصیحت دے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ اللہ کی اس کرم نوازی کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اپنی نافرمانی پر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی رحمت اور معاف کرنے کی صفت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندگی بخشی تاکہ وہ شکر گزار بن کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی قدرت پر یقین۔ اس آیت میں اللہ کی عظیم قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ مردہ لوگوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بے پناہ طاقت کا مظہر ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کے باوجود ایک اور موقع دیا تاکہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں اور شکر گزار بنیں۔ اللہ کا یہ عمل اس کی بے انتہا رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ شکر گزاری کی اہمیت۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ زندگی دے کر ان سے شکر گزاری کی توقع کی۔ شکر گزاری ایک اہم عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا اور ان کا اعتراف کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو دیکھنے کا نافرمان مطالبہ کیا، جس کی سزا کے طور پر انہیں آسمانی بجلی کے ذریعے موت دی گئی۔ دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو دوبارہ زندگی دی تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اللہ کی رحمت۔ اللہ نے اپنی بے پناہ رحمت سے انہیں معاف کیا اور دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ شکر گزاری کا درس۔ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب اللہ ہمیں کسی آزمائش یا مشکل سے نجات دیتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزار بندے بن جائیں۔ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ یہ آیت اللہ کی قدرت، رحمت اور شکر گزاری کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ دوبارہ زندگی پانا۔ فرض کریں ایک شخص شدید بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ شخص اچانک ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کی قدر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ بنی اسرائیل کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا بھی ایک ایسی ہی مثال ہے تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ غلطی کے بعد دوسرا موقع۔ جیسے اگر ایک طالب علم امتحان میں ناکام ہو جائے اور اسکول اسے ایک اور موقع دے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارے، تو یہ اس کے لیے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو نافرمانی کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ عظیم نعمت کے بعد شکر۔ فرض کریں کہ ایک مزدور کو اس کی محنت کے بغیر ایک بڑا انعام مل جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس عظیم نعمت پر شکر گزار ہو۔
बनी इसराइल को मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलना एक अजीम नामत थी, जिसका मकसद उन्हें शुक्रगुजार बनाना था। गलती का इदराक, जैसे एक बच्चा अपनी गलती के बाद सजा पाता है, लेकिन फिर उसके वालिदीन उसे मुआफ कर देते हैं और उसे एक नया मौका देते हैं ताकि वो अपनी गलती को समझकर बेहतर बन सके। इसी तरह बनी इसराइल को भी अल्लाह ने नाफरमानी के बाद मुआफ करके जिंदगी दी ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह की कुदरत का मजहर, जैसे किसी तबाह शुदा शहर को अचानक दोबारा आबाद कर दिया जाए, ये अल्लाह की कुदरत का वाज़ेह मजहर होता है। बनी इसराइल को मौत के बाद जिंदा करना भी अल्लाह की बेपनाह कुदरत का इजहार था ताकि लोग अल्लाह की अजमत को पहचानें। आज की जिंदगी में ये आयत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रहमत और कुदरत लामहदूद है, और जब हम किसी बड़ी मुश्किल या मौत के करीब होते हैं और अल्लाह हमें नजात देता है, तो ये उसकी है तरफ से एक अजीम नामत है। हमें अपनी जिंदगी में हर लम्हे अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। जिंदगी के मुश्किल लम्हात अक्सर हमें अल्लाह की कुदरत का इदराक कराते हैं, और ये ज़रूरी है कि हम इन तजुर्बात से सबक हासिल करें। मुश्किलात के बाद मौके। जिंदगी में हमें कई मौके मिलते हैं जब अल्लाह हमें मुश्किलात से निकालकर नया मौका फराहम करता है। हमें चाहिए कि इन मौके को ज़ाया न करें और शुक्रगुजार बने। अल्लाह की नामतों का शिक्र। आज भी हमें अल्लाह की दी हुई नामतों पर शिक्र अदा करना चाहिए, जैसे बनी इसराइल को दोबारा जिंदगी मिलने पर शिक्र अदा करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह की कुदरत पर यकीन। ये आयत हमें अल्लाह की बेपनाह कुदरत का यकीन दिलाती है। अल्लाह मर्दों को दोबारा जिंदा कर सकता है और हर मामला इसके हाथ में है। शुक्रगुजारी का फर्ज, जब अल्लाह हमें मुश्किलात से निकालता है या हमें दूसरा मौका देता है, तो हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। बनी इसराइल को दोबारा जिंदगी मिली ताकि वो अल्लाह कुदरत का शुक्र अदा करें। गलतियों से सबक सीखना। जिंदगी में जब हमें दूसरा मौका मिले, तो हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए और आइंदा के लिए अपनी असलाह करनी चाहिए। या अल्लाह, हमें हर हाल में शुक्रगुजार बंदा बना दे, हमें अपनी नामतों का एतराफ करने वाला और हमेशा तेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे। आमीन। ए अल्लाह, जब भी हमसे गलती हो, हमें तौबे की तौफीक अता फरमा और हमें अपनी गलतियों का उदराक करने के बाद दूसरा मौका दे, ताकि हम अपनी जिंदगी को तेरे हुक्म के मुताबिक गुजार सकें। आमीन। या रब्बिल आलमीन, हमें अपनी कुदरत और रहमत का शऊर अता फरमा। हमें हमेशा ये यकीन रखने वाला बना कि हर चीज तेरे हाथ में है, और हमें तेरा शुक्रगुजार बंदा बना जो तेरी अता करदा जिंदगी की कदर करे। आमीन।